الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں تسلسل سے شرعی احکام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن عظیم میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے اور معمولات سے ہے، کچھ ایسے احکام ہیں جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو فقہی موضوعات سے تھوڑا سا ہٹ کر ہیں، لیکن بہرحال وہ ہماری آخرت کے لیے انتہائی مفید چیزیں ہیں، جن میں سے ایک توبہ بھی ہے۔ توبہ کے موضوع پہ ہم کلام کر رہے تھے۔ توبہ کی تعریف آپ کو لغوی اعتبار سے تو یہ بتائی تھی کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی طرف واپس لوٹنا، پلٹنا۔ تو یہ توبہ کو توبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ کر کے انسان گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور اب وہ جب توبہ کر رہا ہے تو گویا کہ اس بارگاہ میں واپس پلٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اور دوستی کو دوبارہ رشتے کو مضبوط کر رہا ہے، جو وقتی طور پر ٹوٹا تو نہیں تھا لیکن کمزور ترین ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس و شیطان سے دوستی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ان کی اطاعت انسان ایسے کرنے لگا تھا جیسے اپنا رب کی اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں بڑا افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ رب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لیکن کہنا مانتے ہیں نفس کا اور شیطان کا۔ اس پہ ذرا ہمیں توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ توبہ ہوتی ہے، اور توبہ کی مقبولیت کے لیے لازم ہے کہ کچھ شرائط کا پاس لحاظ ہو۔ وہ تین تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلی یہ کہ وہ گناہ پہلے زندگی میں ہوا ہو، نمبر دو ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، پختہ ارادہ، تذبذب نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے مصنوعی الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور خود ہم اپنے باطن پہ نظر ڈالیں تو اندر سے گویا کہ باطن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یعنی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں فلم نہیں دیکھوں گا، زبان سے کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ آئندہ میں بدنگاہی نہیں کروں گا، فلاں گناہ نہیں کروں گا، لیکن اندر سے باطن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرا نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا اور، لیکن ہم تھوڑا شرمندہ ہو کر بس الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ظاہر کو یقیناً ملاحظہ فرماتا ہے، لیکن اس کی رحمت کی توجہ کا مرکز انسان کا قلب ہوتا ہے، اس کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نظر خاص طور پر فرماتا ہے۔ تو اصل تو باطن کو آدمی پاک صاف کرے اور باطن سے ندامت شرمندگی محسوس کرے، نہ کہ صرف مصنوعی الفاظ کے ذریعے انسان اپنی ندامت کا اظہار کر رہا ہو۔ تو وہ گناہ سابقہ زندگی میں کیا ہو، پھر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ بلکہ آپ کو یہ روایت بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب بندہ کامل توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو جو اس گناہ پر گواہ تھیں وہ گناہ بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ جو فرشتے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں ان فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور وہ بندہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی اس کے گناہ پر گواہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی کے قربان جائیں، اور اس کی رحمت اور بے نیازی مل گئی ہے کہ گناہ بخشے جانے کے سلسلے میں بالکل بے نیازی، کہ ایسا نہیں کہ اگر اس نے ہماری بارگاہ میں قصور کیا تو ضرور سزا دی جائے گی، جیسے آپ کی ہماری عادت ہوتی ہے بعض اوقات۔ اور اسی طریقے سے رحمت کہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے اس پر ویسے ہی انعامات کی بارش ہوتی رہتی ہے جیسے پہلے تھی، بلکہ گناہ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو عطا کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ مال و متاع چھین لیا جائے یا شرط رکھ دی جائے کہ توبہ اس وقت قبول ہوگی جب اپنی پراپرٹی ساری کی ساری غربا میں تقسیم کر دو، بینک بیلنس ختم کر دو۔ نہیں، یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سچی پکی توبہ پر گناہ کے بخشے جانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کفارہ یعنی ہر جگہ طلب نہیں کرتا، بعض مقامات پر ہوتا ہے کفارہ۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ لاسٹ میں جب میں توبہ کے چیپٹر کے لاسٹ میں پہنچوں گا تو پھر میں آپ کو مختلف گناہوں پر توبہ کا طریقہ ذکر کر دوں گا۔ ابھی جو ہماری یہ حدیث چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اور اس پہ ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ
اس کا بندہ نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے. اب ہماری کوئی نافرمانی کرے، اولاد کر لے، شوہر کی نافرمانی بیوی کر لے، پیر کی نافرمانی مرید کر لے، ٹیچر کی نافرمانی اسٹوڈنٹ کر لے، افسر کی نافرمانی اس کا امپلائی اس کا نوکر کر لے، تو ہم تو اتنے سخت ناراض ہو جاتے ہیں جس کو انتہا نہیں. ایک آدھ دفعہ وہ معاف کر دیں، بالکل لگاتار کرتا رہے تو پھر بس پھر تو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے. اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سچی معرفت حاصل کر سکتے ہیں انہی امور پر غور و تفکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ہم ہیں جو کمزور باطن ہیں، کمزور عقل والے ہیں، جو چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے لحاظ سے بہت زیادہ وسعت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں نا 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو رادہ درگاہ کر دیتا جسے شیطان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے دل میں توبہ کا خیال ڈالا. تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ بتایا جائے، میں ان کے پاس جا کے مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کسی عابد صاحب کے پاس بھیج دیا، اور جب اس نے اس سے جا کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی، 99 قتل کیے، تمہاری توبہ کیسے ہوگی؟ تو اس نے غصے میں اسے بھی قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ندامت شرمندگی دل میں پیدا ہوئی، اور اس نے پھر کسی سے پوچھا کہ زمین پر کسی بڑے عالم کا مجھے پتہ بتایا جائے. تو ایک عالم کی نشاندہی کی گئی. اب صاحب علم شخص تھا جس کے پاس وہ پہنچا. اس نے عالم سے کہا کہ میں نے 100 آدمی موت کے گھاٹ اتارے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے زبردست کہ علم و عمل کا جامع شخص کے پاس اگر ہم پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی، تو بس یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہوتا ہے کہ اس عالم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی تمہارے درمیان نہیں آ سکتا. تمہیں توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ عبادت الہی میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اپنے علاقے کی طرف نہ لوٹنا، وہ بری زمین ہے، یعنی یہاں کے لوگ برے ہیں، ادھر واپس نہ آنا، تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ چل پڑا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب وہ نصف راستے میں پہنچا، آدھا راستہ اس نے طے کیا، تو اسے موت نے آ لیا، یعنی ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی. اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کیا اس کا انجام ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. چاہتا تو اسی انجام کے اعتبار سے فرشتے بھیج دیتا، یعنی اگر اس نے جہنم میں جانا تھا تو صرف جہنم کے فرشتے، جنت میں جانا تھا تو صرف جنت کے فرشتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بتایا کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور دونوں طرح کے فرشتوں کے پاس دلیل موجود تھی. جھگڑے فرشتے آئے، عذاب والے بھی آئے اور رحمت والے بھی آئے. عذاب والے فرشتے یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ ابھی توبہ کے مقام تک پہنچا نہیں تھا، ہم اس کو لے کر جائیں گے، پاپی گناہ گار ہے، 100 قتل کیے ہیں. اور رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ چل تو پڑا تھا، اگرچہ نہیں پہنچا تھا، ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو یوں سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی تائب ہو کر سچے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس لیے ہم لے کے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے قطعاً کوئی نیکی نہیں کی تھی، اور جب نیکی نہیں کی تو پھر یہ کیسے جنت میں چلا جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے اپنا ثالث مقرر کر لیا. حکم بھی اس کو کہتے ہیں، ثالث، کہ بھی آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اس واقعے کو چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے. تو اس قدر اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور پھر ایک انسان وہاں پر آ جاتا ہے فرشتہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اور اب فرشتے آپس میں اس کو ثالث بنا لیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں. اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، جس طرف کی مسافت کم ہوگی وہ اسی حکم کا مستحق ہوگا، یعنی عذاب کے حکم کا یا رحمت کے حکم کا. زمین کو ناپو. انہوں نے ناپ کیا تو دیکھا کہ اس نے جدھر کا ارادہ کیا تھا اس کی مسافت کم تھی،
یعنی نیک لوگوں سے وہ دور تھا اور بری زمین کے زیادہ قریب تھا، وہاں سے مسافت کم تھی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے جس کم تھی، یعنی جدھر کا ارادہ کیا تھا اس کی مسافت کم تھی، یعنی وہاں تک زیادہ پہنچ چکا تھا۔ ایک روایت میں ایسا ہے کہ جب فاصلہ ناپا تو یہ بری زمین کے زیادہ قریب تھا، ایک روایت میں کہ ایک بالشت بری زمین کے قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم فرمایا کہ سمٹ جا، تو وہ سمٹی تو یہ ایک بالشت اس طرف ہو گیا، اور روایت میں آتا ہے پھر آگے یہی ہے، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ جیسے آگے لکھا ہے، اور صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ وہ اچھی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ تھا، پس انہی میں شمار کر لیا گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب اس روایت پہ تھوڑا سا اگر تبصرہ ہم کریں تو آپ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے اور اس پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں وہ پچھلے نبی کا امتی تھا، تب اس کے ساتھ اللہ نے کرم کا یہ معاملہ کیا، اور ہم تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سب سے افضل ترین امت اس دور کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کی آپ کی امت سب سے افضل امت ہے۔ پھر یہ امت دو طرح کی ہوتی ہے، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت تو وہ جس کو دعوت دی گئی لیکن اس نے قبول نہ کی، یہ دعوت کو قبول نہ کیا، یہ سارے کے سارے کافر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور امت اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لینا، تو جنہوں نے سرکار کی دعوت قبول کی یعنی مسلمان ہو گئے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں خوش قسمت پھر یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ جو غیر مسلم ہیں یہ بھی خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے، یعنی دنیا تک ان کی خوش قسمتی رہے گی، بہرحال آخرت میں تو نہیں رہے گی، کہ پہلی امتوں میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تسلسل سے کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیتا تھا، لیکن جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ خود قرآن میں فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب میں مبتلا کریں حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آئے گا، اور یہ فائدہ کافر مسلمان دونوں کو حاصل ہے۔ اور پھر آخرت میں مسلمان کے لیے تو بہت ہی کچھ ہے، کافر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب پچھلے زمانے کا ایک شخص جس نے 100 قتل کیے اور نیکی کوئی نہیں کی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کے ارادے سے چلا اور بخشا گیا، تو پھر ہمارے لیے کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے دروازے کھولے ہوں گے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اتنے زیادہ ہمارے گناہ بھی نہیں ہوتے کہ 100 قتل، بہت ہی کم ٹارگٹ کلر بھی ہوں گے تو شاید 40 50 60 کے پیٹے میں ہوتے ہیں، یا کوئی جس نے 5 6 قتل کیے ہوتے ہیں، ہو شاید کوئی پاپی ایسا کہ 100 سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوں، لیکن بہرحال اس امت کا عام شخص جو ہے وہ تو بیچارہ قتل و غارت سے بہت دور ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں بے شمار نیک اعمال بھی کرتا ہے، اس نے تو کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ انشاءاللہ ضرور بخشے گا، لیکن طریقہ وہی ہوگا کہ جیسے اس نے سمجھداری کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر عارضی اور وقتی طور پر دور ہوا تو اس دوری کو ہمیشہ قائم نہیں رکھا ہے، موت سے پہلے اسے ختم کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی چونکہ موت کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں فوری طور پر اس کو ختم کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اس شخص کو بھی موت کا پتہ نہیں تھا، اس نے جو توبہ کی چل پڑا کہ چلو میں عبادت کر لوں گا، درمیان میں فوت ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اب یہ تو اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا کرم تھا کہ اس کو موت سے پہلے توفیق دے دی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا متصلاً اور بخشا گیا۔ اب آپ اور میں تھوڑا سا غور کر لیں کہ آپ کو مجھے بھی تو اپنی موت کا پتہ نہیں، اچانک اگر آ گئی تو کیا ہوگا، پھر ہم آخرت میں پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ وہی بات ہے کہ دلیر کرنے کے لیے نہیں اور نڈر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے بھائی بہن بہت زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے مایوس سے ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو بہت بڑے گناہگار ہیں، پاپی ہیں، کہاں ہماری بخشش ہوگی۔ وہ اس قسم کی روایات کو پڑھیں تو دل میں امید کی ایک کرن جاگ جاتی ہے۔ جو تسلسل سے قتل و غارت کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے لوگوں کو، ڈھاکے مار رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے اور بہت سارے گناہ کرتا ہے، یا منشیات فروش ہوتے ہیں، لوگوں کو نشے کا عادی بنا کر تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں،
ان کو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی وقتی طور پر دل چاہتا ہے کہ کیا میں کیا گند کر رہا ہوں، یہ کتنی گندگی والی بھری زندگی میں ہوں، اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اگلے ہی لمحے پھر وہی نفس و شیطان ان پہ غالب آتا ہے، کیا فائدہ تیرے چھوڑنے کا، تو نے اتنا گناہ کیے ہیں، بخشا تو ویسے بھی نہیں جائے گا، تو یہی کرتا رہے اور پھر انسان یہ جو اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو حقیقتاً نفس کی طرف سے ہوتی ہے یا شیطان نے دل میں ڈالی ہوتی ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے کوئی بھی بھائی بہن اگر بالفرض ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں یا آپ کسی کو ایسا جانتے ہوں تو اسے یہ پروگرام سنا دیں کہ مایوس کبھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں اور معاشرہ آپ کو دوبارہ وہ مقام عزت نہ دے، تو معاشرے کو آپ اپنا مطلب مطمع نظر بنائیں بھی نہیں، اس کو راضی کرنے کو اپنا ٹارگٹ نہ بنائیں، چاہے لوگ راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں کہ اگر یہاں دنیا میں لوگوں کی بے رخی کی تکلیف برداشت کرنی بھی پڑی تو میدان معاشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے تو اس سب کو سب خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ کمال یہ ہے آپ کا کہ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، معاشرے کی پرواہ نہ کریں اور بالکل آپ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے ہی آپ کو اپنے آغوش میں لے گی جیسے ایک نیک پرہیزگار متقی تہجد گزار کو صاحب علم کو لیتی ہے، اور بالکل سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن سلسلہ منقطع کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں